بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ماں باپ کا بہت ہی بڑا درجہ رکھا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے بعد وبالوالدین احسانہ فرمایا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن و حدیث ماں باپ کی فضیلت سے، ان کے حقوق کی اہمیت سے اور ان کو تکلیف نہ پہنچانے کی تاکید سے بھرے ہوئے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جو اللہ پاک نے فرما دے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو، یعنی اگر کوئی انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ جس کی وجہ سے اف تمہارے دل سے نکلے یا زبان سے نکلے تو اف بھی مت کہو ان کی بات پر۔ ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، غصے کا اظہار کرنا، ستانا تو بہت دور کی بات ہے، صرف اف بھی زبان سے نہ نکلے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے پیاری پیاری باتیں کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے ماں باپ مجھ کو ایسی باتیں کہتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے خاموش رہو۔ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ تم پر ظلم بھی کریں تب بھی تم اف نہیں کرو۔ 3 دفعہ فرمایا اگرچہ وہ ظلم بھی کریں تب بھی تمہیں ان کی گستاخی جائز نہیں، ان کو ستانا، ان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ تو وہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا والد صاحب، والدین جو بات کہیں گے وہ 3 حال سے خالی نہیں دیکھو گئی۔ کسی کے ماں باپ اگر بھی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، اپنے اولاد کو اگر کوئی بات کہیں گے 3 حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ دین ہی کی کوئی بات کہیں گے کہ بھئی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، بیٹیوں سے کہیں گے بھئی تم شریف پردہ کیا کرو، فلاں گناہ سے بچو، فلاں گناہ سے بچو۔ یا تو دین کی بات کہیں گے تو بھئی وہ دین کی بات تو ماں باپ کہے نہ کہے وہ تو پہلے ویسے ہی ہمارے ذمہ ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہیں۔ ماں باپ نہ کہے تب بھی پابند ہیں، ماں باپ کہے تو اور زیادہ ہمیں پابندی کرنی چاہیے، تاکہ ماں باپ نے کہا ہے تو ان کو ہمارے نہ کرنے سے تکلیف نہ ہو۔ یا وہ ایسی بات کہیں گے کہ جو کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بس جائز اور مباح ہے اور ہماری قدرت میں ہے اس کا کرنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ کام اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے، جائز کا مطلب یہ چاہے کرو چاہے مت کرو، لیکن اگر ماں باپ کہہ دیں بھائی یہ کرنا ہے تو اب وہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے واجب ہو جائے گا، وہ نہ کہتے تو مرضی تھی، کرتے نہ کرتے، لیکن اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کرو تو وہ سب کرنا واجب ہو جائے گا ان کے حکم کی وجہ سے۔ اتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ۔ اور تیسری صورت یہ کہ خدا نہ خواستہ کسی کے والدین کسی حرام و ناجائز کام کا حکم دیں، کسی خلاف شرع بات کا حکم دیں، جیسے وہ اپنی نادانی کی وجہ سے کہیں گے داڑھی منڈاؤ، یہ کیا تم نے داڑھی رکھ لی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ بعض ماں باپ بیچارے جاہل ہوتے ہیں نا، وہ یوں کہہ دیتے ہیں 9 عمر بچے کو کہ بھئی تجھے عمر ہی کیا ہے، ابھی سے داڑھی رکھ لی تو نے، داڑھی منڈا۔ یا کسی کی بیٹی شریف پردہ کرنے لگے تو ماں باپ منع کریں گے پردہ مت کرو، تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ یہ بالکل جھوٹ بات ہے، پردے والی عورتوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں کیا؟ تو بعض ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ نادانی میں اپنی اولاد کو ناجائز کاموں کا بھی حکم دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو اس صورت میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں اور انہیں کہنا ماننا جائز نہیں، لیکن گستاخی بھی جائز نہیں، بدتمیزی بھی جائز نہیں، بدتہذیبی بھی جائز نہیں۔ بس ادب سے، نرمی سے عرض کر دے کہ ابا اماں میں یہ کام نہیں کر سکتا، ناجائز ہی ہے۔ دیکھو ایک کہرا واقعہ یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، کیونکہ حضرت رات کو عوام کی اور رعایا کی دیکھ بھال بھی فرماتے تھے، اسی لیے تو وہ خلیفہ راشد تھے۔ تو ایک دن ایک مکان کے پاس سے رات کو گزر رہے تھے، رات کا آخری حصہ تھا، صبح ہونے والی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عام طور پر باڑوں کے اندر دودھ سویرے نکالا جاتا ہے تاکہ ناشتے تک دودھ گھروں میں پہنچ جائے۔ تو حضرت گزر رہے تھے، اچانک ان کو اندر سے کچھ آواز سنائی دی، تو انہوں نے کان لگایا کہ بھئی کس قسم کی آواز ہے، اگر کوئی پریشان حال ہے یا مصیبت زدہ ہے تو میں مدد کروں، یا خدا نہ خواستہ کوئی اسلام کے مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہ رہا ہے تو پھر میں اس سے حفاظت کا انتظام کروں۔ تو اس لیے آپ نے کان لگائے تو وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی وہاں، تو کہ گھر میں باپ یہ کہہ رہا تھا بیٹی سے کہ بھئی آج بکری نے دودھ کم دیا ہے، پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ملا دے، آج بکری نے دودھ کم دیا ہے اور پورا ہمیں دینا ہے، تو ایسا تھوڑا سا پانی ملا دے اس کے اندر۔ پھر بیٹی بولی ابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پانی ملانے سے منع فرمایا ہے، حضرت نے تو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، تو حضرت نے تو یہ حکم دے رکھا ہے، اب یہ تو ہمارے ذمہ حضرت کا حکم ماننا ضروری ہے۔ تو باپ کیا کہتا ہے کہ
حضرت عمر کے یہاں موجود ہیں کیا؟ دیکھ رہے ہیں کیا وہ؟ حضرت عمر بات سن رہے. بیٹے نے کہا ابا حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت عمر نے اللہ ہی کا تو حکم ہمیں بتایا. تو حضرت عمر تو اگرچہ نہیں ہے مگر ان کے پروردگار تو ہم موجود ہیں، وہ بھی تو سن رہے ہیں، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سر و خون بڑھ گیا، خوشی کے مارے کھل اٹھے کہ کیسی پارسا لڑکی ہے یہ. گئے اور دوسرے دن ہی اپنے بیٹے کا رشتہ حضرت کو دے دیا، حضرت لڑکی کے بعد بھیج دیا کہ بھائی میں اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں. ایسی عابدہ زاہدہ اور مخلصہ کہاں ملے گی؟ ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، وہ جیسی ماں ویسے ہی بیٹا. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ کسی گناہ کا حکم دیں گے تو وہ کہنا ماننا جائز نہیں ہے، چاہے ماں کا ہے چاہے باپ کا ہے. مگر جیسے کہ کہنا ماننا جائز، ایسی گستاخی بھی جائز نہیں. یہ نہیں کہ آپ غصے میں ان کو ڈانٹیں، تنبیہ کریں، ماریں پیٹیں یا برا بلا کہیں. توبہ توبہ، مسلمان ماں باپ تو بہت دور کی بات ہے. کافروں کے ساتھ بھی قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وقل لہما قولا کریما، کہ کافر بھی اگر ماں باپ ہو تو ان کو بھی ادب تہذیب سے بولو، بدتمیزی ان کی بھی نہ کرو. تو بھائی ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے.